والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، ان میں سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں اور ان کی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دو۔ سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 112۔ اس آیت کریمہ میں کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن کیے۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا کفار مکہ کی مخالفت اور ایذاء ثانیوں کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح یہ کفار آپ کی مخالفت اور دشمنی میں سرگرم ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل علیہ السلام گزرے ہیں، سب کی قوم کے کافر چاہے وہ انسان ہوں یا جن، ان کے دشمن تھے۔ کفار کی انبیاء اور رسل علیہ السلام سے عداوت اور مخالفت ہماری طرف سے ایک آزمائش ہے، تاکہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام اس پر صبر کر کے اجر عظیم حاصل کریں۔ لہٰذا آپ اپنی قوم کی مخالفت اور عداوت سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ ایک دوسرے کے دھوکہ میں رکھنے کے لیے نت نئی باتیں گڑھتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، فریب کاریاں کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ دوسروں کو گمراہ کریں، اور جو گمراہ ہیں وہ گمراہی سے نکل نہ سکیں۔ نیز یہاں بھی ملوز خاطر رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے نظام کائنات چلا رہا ہے، اور کفر و ایمان، خیر و شر دونوں کے مد مقابل رہنے میں اس کی حکمتیں ہیں۔ لہٰذا آپ انہیں اور ان کے دھوکے اور فریب کی خوشنما باتوں کو چھوڑ دیں اور صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا، رسوا کرے گا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد فرمائے گا۔ آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام نبیوں کے دشمن ضرور ہوئے ہیں، ایسے ہی علماء اور اولیاء کے دشمن بھی ضرور ہی ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک لفظ استعمال ہوا قرآن کریم میں، شیاطین الانس والجن، انسانوں کے شیطان اور جنوں میں سے شیطان۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اس کی بات کی ہے۔ فرمایا اس کی تفسیر میں علماء کے دو قول ہیں، جنوں میں شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی، کیونکہ شیطان ہر سرکش نافرمان کو کہتے ہیں۔ شیطان کسے کہتے ہیں؟ ہر سرکش و نافرمان، چاہے وہ جنوں میں ہو چاہے وہ انسانوں میں ہو، اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ واقعی گمراہ ہے اور لوگوں کو دین اسلام سے دور کرتا ہے، عقائد اہل سنت سے دور کرتا ہے، اسے کوئی کہے شیطان، تو یہ نہ کہا کرے اوہ شیطان تو کافر تھا، اسے آپ نے شیطان کہہ دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھی ہر سرکش اور گمراہ شخص کو قرآن کہتا ہے شیطان ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطان ہے، جو رب کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، صحیح راستے سے دور کرتا ہے، بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، اسے قرآن کہتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، قرآن کہتا ہے یہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اچھا، اسی طرح جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے مراد ابلیس کی اولاد ہے۔ ابلیس لعین کی کیا ہے؟ اولاد ہے۔ ابلیس نے اپنی اولادوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک گروہ انسانوں کو وسوسہ ڈالتا ہے اور ایک گروہ جنوں کو وسوسہ ڈالتا ہے، اور خفیہ بات سے مراد وسوسے اور فریب کی باتیں ہیں۔ آئیے مسلمانوں کو چاہیے کہ انسانی شیطانوں سے بچیں۔ وہ کس طرح بہکاتا ہے؟ مفسر نے بڑی پیاری باتیں کی۔
فرمایا اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا جو گمراہ کن شخص کسی کو شریعت کے خلاف کام کرنے کی ترغیب دے وہ انسانی شیطان ہے. وہ کیا ہے؟ انسانی شیطان ہے. اگرچہ وہ اپنے عزیزوں میں سے ہو، اپنے رشتہ داروں میں سے ہو، یا عالم کے لباس میں ہو، یا نیز اس میں وہ تمام لوگ داخل ہیں جو آزاد خیالی اور روشن خیالی کے نام پر شرعی کاموں کے خلاف پلاننگ کرتے اور منصوبے بناتے اور ان کے لیے تنظیمیں بناتے ہیں. سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ایسی انسانی شیطانوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. یہاں ایک نہایت اہم چیز کے بارے میں مفسر کہتے ہیں میں عرض کرنی ہے کہ ہمارے دور میں یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے کہ بھائی ہر ایک کی سنو اور تحقیق کرو، خواہ کہنے والا قرآن کے خلاف کہے یا حدیث کے یا اسلام کے، گویا معاذ اللہ تحقیق اور مطالعے کے نام پر ہر گمراہی سننے پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اس چیز کو باہمی رواداری، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر پر مطلع ہونا، اپنے اپنے خیالات دوسروں سے شیئر کرنا وغیرہ وغیرہ کے بڑے دلچسپ نام دیے جا رہے ہیں. لیکن کیا قرآن، حدیث، دین، اسلام، ایمان میں بھی اس چیز کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. لہٰذا یہاں پر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی باطل تحقیق و مطالعہ کا شرعی حکم بیان کرتے ہیں. ہمیں ان جاہلوں کی کوئی پرواہ نہیں جو قرآن و حدیث کے ان احکام کو اپنی جہالت اور کوتاہ نظر سے تنگ نظری و نہ جانے کیا کیا نام دیں گے. چنانچہ کفار اور اسلام دشمن لوگوں کے لیکچر سننے کے والے سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے سوال ہوا. آپ نے بڑے احسن انداز میں جواب ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے آج کل ہمارے عوام بھائیوں کی سخت جہالت یہ ہے. کسی آریہ نے اشتہار دیا کہ اسلام کے فلاں مضمون کے رد میں فلاں وقت لیکچر دیا جائے گا، یہ سننے کے لیے دوڑ جاتے ہیں. وہاں اشتہار کیا دیا؟ اسلام کی مخالفت پر، یعنی اسلام کے فلاں مضمون کے رد میں لیکچر ہوگا. لوگ سننے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ باگے جاتے ہیں. کسی پادری نے اعلان کیا کہ نصرانیت کے فلاں مضمون کے ثبوت میں فلاں وقت ندا ہوگی، یعنی عیسائیت کے فلاں عقیدے کی پاسداری کے لیے فلاں وقت لیکچر دیا جائے گا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ سننے کے لیے دوڑے جاتے ہیں. بھائیو، تم اپنے نفع و نقصان کو زیادہ جانتے ہو یا تمہارا رب عز و جل اور تمہارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم؟ ان کا حکم تو یہ ہے کہ شیطان تمہارے پاس وسوسہ ڈالنے آئے تو سیدھا جواب دے دو کہ تو جھوٹا ہے، یہ کہ تم آپ دوڑے ان کے پاس جاؤ اور اپنے رب اور اپنے قرآن اور اپنے نبی کی شان میں ملعون کلمات سنو. تم قرآن مجید کی اس آیت کی آخری حصہ اور اس کے متصل آیات کریمہ کی تلاوت کرتے جاؤ. دیکھو قرآن عظیم تمہاری اس حرکت کی کیسی شناعتیں بتاتا اور اس ناپاک لیکچروں نداؤں کی نسبت تمہیں کیا کیا ہدایت فرماتا ہے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور تیرا رب چاہتا تو یہ دھوکے کی بناوٹ کی باتیں نہ بتاتے پھرتے تو انہیں اور ان کی بہتانوں کو یک لخت چھوڑ دو. یہ قرآن کا حکم ہے کہ ایسے لیکچر نہ سنو، ایسی کتابیں نہ پڑھو جو گمراہ کن ہے، جو بندے اور مسلمان کے عقیدے کو خراب کر دے، صحابہ کے عقیدے سے ہٹا دے، اہل بیت کے عقیدے سے ہٹا دے، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اعظام کے عقیدے سے، سلف صالحین کے عقیدے سے بندے کو دور کر دے. فرمایا جو دور کرنے کے لیے وسوسہ ڈالے وہ انسانی شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ جنوں میں بھی شیطان ہو سکتا ہے. ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم ہر ایک کی سننے کی جو لٹ لگی ہوئی ہے نا، سنو سب کی، کرو اپنی. اب اپنے کے لیے دماغ باقی بچتا ہی نہیں ہے. اپنے کے لیے دماغ اس کے پاس پہچان کیا ہے بھائی کہ یہ پہچان کر سکے؟ اس کے پاس کون سا فلٹر لگا ہوا ہے؟ کون سا اینٹی ڈوٹ ہے اس کے پاس؟ کون سا اس کے پاس اینٹی وائرس ہے کہ یہ معلوم کر لے گا بھائی میں نے سب کی سن لی ہے، اب یہ بندہ ٹھیک ہے باقی غلط ہیں. اس بیچارے کو تو اپنی نماز بھی درست نہیں آتی، اس کو تو وضو کے مسائل بھی نہیں آتے، اس کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں واجب الوجود ہے اس کا معنی بھی نہیں آتا.
توحید باری تعالیٰ کی تعریف بھی صحیح نہیں آتی، شرک کی تعریف اس کو نہیں آتی، رسالت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے اسے یہ پتہ نہیں ہے، مشاجرات صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے اسے یہ تک پتہ نہیں، تقدیر کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اسے یہ بھی پتہ نہیں، آخرت کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اسے یہ بھی پتہ نہیں، اسے بنیادی اسلام کی بنیادی جو فاؤنڈیشن ہے، بنیادیات ہے، دینیات ہے، اسے اس کا الف اور بے بھی پتہ نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے میں اس کی بھی سنوں گا، میں اس کی بھی سنوں گا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، میرا عقیدہ خراب نہیں ہوتا، میرا ایمان کوئی نہیں لوٹ سکتا۔ تو خدا کی قسم ایسے کہنے والے، ایسے کرنے والے اکثر اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، اکثر اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، انہیں ہوش نہیں ہوتی وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کے فیصلہ ہے کہ ایسی باتیں سنو جو اسلام کے خلاف ہو رہی ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک بات چل رہی تھی، عورت کو آزادی دو، اب چند مٹھی بھر بھی نہیں کہہ سکتے کہ چند انگلیوں پہ گنی جانے والی وہ بدکردار عورتیں جو اس چیز کو لے کر آئی ہیں کہ عورت کو آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی تو پھر کس نے دیا یار؟ اسلام نے ہی تو آزادی دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ جو رویہ کیا جاتا تھا زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت کو ایک ٹیشو پیپر سمجھا جاتا تھا، اپنی خواہش کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اسلام آیا، اس نے اتنی عزت دی کہ ماں کی صورت میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، بیٹی کی صورت میں اتنی عزت دی، فرمایا جو ایک بیٹی کی پرورش کرے، دو بیٹیوں کی پرورش کرے اور دین اسلام سکھا کر احکامات کے مطابق ان کی پرورش کرے اور نکاح کر کے دے دے، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اسلام نے تو عزت دی ہے، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، پھوپھی کی صورت میں، خالہ کی صورت میں، یہ ساری عزتیں کس نے دی ہیں یار؟ اسلام نے دی ہے نا۔ آج یورپ کے پاس جاؤ نا، جس کو ہم فالو کر کے اپنے آپ کے لیے فخر سمجھتے ہیں، فلاں ملک کو فالو کریں گے وہ لبرل ہے، ہم جو ہیں ہم انتہا پسند نہیں ہوں گے، ہم جو ہے دینی معاملے میں نہیں پڑیں گے، ہم لبرل رہیں گے، اس لیے پاکستان ترقی کرے گا، یہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔ وہاں تو ماں بہن بیٹی کی تمیز ہی نہیں ہے، وہ لوگ خود پریشان ہیں، خدا کی قسم اپنے اس کلچر سے پریشان ہیں کہ انہیں اپنے باپ تک کا پتہ نہیں ہوتا، باپ کون ہے انہیں سمجھ نہیں ہوتی۔ لیکن اسلام نے اتنی پاکیزگی دی ہے، اتنی عزت دی ہے۔ اب اسلام کی طرف آ جائیں، روشن خیالی کی طرف نہ جائیں، سب کی نہ سنا کریں، صرف قرآن کی سنا کریں، قرآن و حدیث کی سنا کریں، اور جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے اس کے عقیدے کو بھی دیکھا کریں۔ ہر قرآن و حدیث بیان کرنے والے کو سننے کی بھی اجازت نہیں ہے بھائی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن پڑھ کے اپنی من مانی تفسیریں بیان کر کے تمہیں رائے راست سے ہٹا دے، عقیدے سے ہٹا دے، اور تمہیں سمجھ ہی نہ آئے، نہیں یار میں تو باٹا ہوں، میں مضبوط ہوں۔ اب وہ باٹا مضبوط بندہ پھر یہیں رہتا ہے، اس کا عقیدہ چلا گیا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کی مزید تفسیر اگلی آیت کے حصے کے ہے اندر موجود ہے، انشاءاللہ اس کو کل سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ زندگی اسلام والی، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ جس طرح ہم اپنے اولاد اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اس سے بڑھ کر، اس سے دگنا چگنا بڑھ کر اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔